بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 30۔ جب تک سلطان شہاب الدین غوری دریائے جیحون سے نکالی گئی نہر کو عبور کر کے بار بار خوارزم پر حملہ آور ہوتا رہا، اس دوران خوارزم کے حکمران نے سلطان شہاب الدین غوری کے خلاف دو بڑی قوتوں سے مدد طلب کر لی۔ اس نے اپنے تیز رفتار قاصد سمرقند کے حکمران عثمان خان کی طرف روانہ کیے تھے اور اس سے مدد طلب کی تھی۔ کچھ اور قاصد اس نے خطا کے غیر مسلم ترکوں کے بادشاہ کی طرف بھجوائے، اس سے بھی شہاب الدین غوری کے خلاف اس نے مدد کی استدعا کی۔ ان قاصدوں کے جواب میں شہاب الدین غوری پر حملہ آور ہونے کے لیے سمرقند کا حکمران عثمان خان ایک لشکر لے کر نکلا، دوسرا خطا کے ترکوں کے غیر مسلم بادشاہ نے اپنے سپہ سالار اعلیٰ قرا بیگ کو ایک لشکر دے کر بھیجا تاکہ وہ شہاب الدین غوری کے خلاف خوارزم شاہ کی مدد کرے۔ اب صورتحال سلطان شہاب الدین غوری کے لیے پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ جب مخبروں نے اسے خبر دی کہ خوارزم شاہ کی مدد کے لیے سمرقند کا حکمران عثمان خان اور غیر مسلم ترکوں کے بادشاہ کا سپہ سالار قرا بیگ بہت بڑے لشکر لے کر خوارزم شاہ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، تب سلطان شہاب الدین غوری نے خوارزم پر حملہ آور ہونا بند کر دیا، اپنے پڑاؤ کو سمیٹا اور پھر وہ دریائے جیحون کے کنارے کنارے بلخ شہر کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر تینوں قوتیں یکجا ہو کر اس کے سامنے آ گئیں تو پھر اس کے لشکر کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس بنا پر اس نے بلخ کا رخ کیا تھا۔ خوارزم شاہ کو جب خبر ہوئی کہ سلطان شہاب الدین غوری اپنا پڑاؤ ختم کر کے جیحون کے ساتھ ساتھ بلخ کی طرف کوچ کر گیا ہے، تب وہ اپنا لشکر لے کر خوارزم سے نکلا اور شہاب الدین غوری کے پیچھے لگ گیا تھا۔ اتنی دیر تک حالات کی ستم ظریفی کہ سامنے کی طرف سے خطا کے غیر مسلم ترکوں کا ہراول لشکر نمودار ہوا، جبکہ غیر مسلم ترکوں کا باقی لشکر پیچھے تھا۔ یہ صورتحال بڑی نازک تھی۔ پشت کی جانب سے خوارزم شاہ بڑھتا چلا آ رہا تھا، سامنے کی طرف سے خطا کے ترکوں کا ہراول دستہ پہنچ گیا تھا، اور دوسری طرف سمرقند کا حکمران عثمان خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریائے جیحون کو عبور کرتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری کا رخ کیے ہوئے تھا۔ ان حالات میں شہاب الدین غوری نے حسین خرمیل کو تو سامنے غیر مسلم ترکوں کے ہراول لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا، آئبا کو اس کے حصے کے لشکر کے ساتھ پشت کی جانب سے بڑھنے والے خوارزم شاہ کو روکنے کے لیے روانہ کر دیا۔ خطا کے ترکوں پر حسین خرمیل بڑی جرأت مندی اور بہادری سے حملہ آور ہوا اور انہیں شکست دے کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف آئبا بھی آندھی اور طوفان کی طرح خوارزم کے لشکریوں پر حملہ آور ہوا تھا اور وقتی طور پر انہیں پسپا ہونے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کہتے ہیں خطا کے ترکوں کو پیچھے ہٹانے کے بعد حسین خرمیل سلطان شہاب الدین غوری کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، خطا کے ترک پیچھے ہٹ گئے ہیں، لہٰذا ہم پوری طاقت و قوت سے ان کا تعاقب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سلطان شہاب الدین غوری نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا، اس لیے کہ وہ خطا کے ترکوں کا صرف ہراول لشکر تھا اور باقی لشکر پیچھے آ رہا تھا، جبکہ پشت کی جانب سے خوارزم شاہ موجود تھا، اور پھر بائیں طرف سے سمرقند کا بادشاہ عثمان خان دریائے جیحون کو عبور کرتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری کے لیے مصیبت کا باعث بننے کے درپے تھا۔ کہتے ہیں سلطان شہاب الدین غوری نے حسین خرمیل کی اس تجویز سے اتفاق نہ کیا اور حسین خرمیل نے اسے اپنی بے عزتی جانا، لہٰذا سلطان کے پاس سے اٹھ کر وہ باہر چلا گیا، اور جب رات آئی تو اپنے حمایتیوں کو لے کر وہ سلطان کا ساتھ چھوڑ کر جزوان کی طرف چلا گیا۔ حسین خرمیل چونکہ جزوان کا رہنے والا تھا اور جزوان کے بہت سے لشکری بھی اس وقت سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل تھے، لہٰذا حسین خرمیل لگ بھگ 5000 جنگجوؤں کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری سے علیحدہ ہو کر اپنے آبائی وطن جزوان کی طرف چلا گیا تھا۔ کچھ مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعاقب نہ کرنے کی وجہ سے حسین خرمیل سلطان شہاب الدین سے علیحدہ نہیں ہوا،
وہ کہتے ہیں کہ علیحدگی کی یہ وجہ بالکل ناقابل اعتبار اور بے سروپا ہے۔ جو شخص تجویز پیش کرے کہ خطا کے لشکر پر فوراً حملہ آور ہو کر اور اس کا تعاقب کر کے اپنی فتح کو یقینی بنایا جائے تو سلطان کسی بھی صورت اس کی اس رائے کو رد نہ کرتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے برخلاف حسین خرمیل کی تجویز یہ تھی کہ حسین خرمیل 3 دشمنوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے سلطان کو مشورہ دیا کہ ہم ان 3 قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا سلطان کو فوراً جنگ ترک کر کے غزنی کا رخ کرنا چاہیے۔ لیکن جب سلطان نے حسین خرمیل کی اس تجویز سے اتفاق نہ کیا، تب حسین خرمیل کسی بات کو بہانہ بنا کر اپنے 5000 حمایتیوں کے ساتھ سلطان سے علیحدہ ہو کر جزوان کی طرف چلا گیا تھا۔ اب صورتحال بڑی گھمبیر ہو گئی تھی۔ 3 بڑے بڑے دشمنوں کے مقابلے میں سلطان شہاب الدین غوری اکیلا کھڑا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں دشمن 3 مختلف سمتوں سے اس پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے۔ ایک طرف سے غیر مسلم ترکوں کا سپہ سالار اعلیٰ قرا بیگ کرب کی سرسراتی لہروں اور قہر کے طویل سلسلوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا، دوسری طرف سے خوارزم کا بادشاہ محمد خوارزم شاہ جنم جنم کی راکھ کو ریتتی نفرت اور خوف کی آندھیوں کی طرح ضربیں لگانے لگا تھا، جبکہ تیسری طرف سے سمرقند کا حکمران عثمان خان بستی بستی پربت پربت بربادی پھیلاتی صحرا کی ویرانیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ کم لشکر رکھنے کے باوجود سلطان شہاب الدین غوری نے ہمت نہیں ہاری۔ تینوں دشمنوں کے مقابلے میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی تینوں کے لشکر پر جسموں کو چبھتی، روحوں کو ڈستی تابکار شعاؤں، قلب پر تیرگی، ذہنوں پر مفلسی اور عقل پر کجروی طاری کر دینے والے حوادث کے بگولوں کی طرح حملہ آور ہونے لگا تھا۔ دریائے جیہون کے کنارے کچھ دیر تک گھمسان کا رن پڑا تھا۔ چاروں طرف سے تلواریں برستی رہیں، ڈھالیں ابھرتی رہیں، گرتی رہیں، تیروں کی بارش ہوتی رہی۔ گھمسان کی جنگ میں اپنے لشکر کے آگے رہتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری اور ایبا بھی دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی۔ لشکر کو انہوں نے تقسیم نہیں کیا تھا، سارے لشکر کو ایک جا ہی رکھا تھا۔ اس ہولناک جنگ میں کہتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین غوری کے محافظ تیروں سے چھلنی ہو کر رہ گئے تھے اور سلطان کے بھی کئی تیر لگے تھے۔ اس موقع پر جبکہ سلطان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنے گھوڑے پر ڈگمگانے لگا تھا، اور اگر تھوڑی دیر تک کوئی اسے سنبھالا نہ دیتا تو وہ اپنے گھوڑے سے گر جاتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ایبا نے سلطان کی حالت دیکھ لی۔ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہ سلطان کے قریب گیا، جست لگا کر سلطان کے پیچھے بیٹھا، گھوڑے کا رخ موڑا اور قریبی قلعے کی طرف ہو لیا تھا۔ اس کا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ سارے لشکریوں کو اس نے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا حکم دیا تھا تاکہ قریبی قلعے جس کا نام اندخود ہے اس میں محصور ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایبا سلطان شہاب الدین غوری کو لے کر اندخود قلعے میں محصور ہو گیا۔ بچے کچے لشکری بھی سارے اپنا ضرورت کا سامان لے کر قلعے کے اندر منتقل ہو گئے تھے اور قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ لشکری فی الفور قلعے کی فصیل کے اوپر برجوں کے اندر گھات میں بیٹھ گئی تھی تاکہ اگر کوئی قلعے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرے تو اس پر تیر اندازی کر کے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اب سلطان کو لے کر ایبا جب فصیل کی سیڑھیوں کے قریب آیا تب سلطان نے اسے گھوڑا روکنے کے لیے کہا۔ اس موقع پر کچھ سالار بھی بھاگتے ہوئے سلطان کے قریب آ گئی تھی۔ باقی بچے کچے لشکریوں کو فصیل کے اوپر استوار کر چکے تھے۔ اس موقع پر ایک طرف سے بھاگتی ہوئی کچھ عورتیں بھی وہاں جمع ہو گئی تھیں اور ان کے اندر کمار دیوی بھی تھی۔ سلطان کے کہنے پر ایبا نے گھوڑے کو روک دیا تھا، پھر ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا، پہلے تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم جنگ سے مجھے بخیریت یہاں لائے ہو۔ بیٹے، میں کوئی زیادہ زخمی نہیں ہوں۔ تم جانتے ہو دشمن کے بہت سے تیر میرے لگے ہیں، لیکن میری زرہ کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تم نیچے اترو، اس کے بعد میں نیچے اترتا ہوں۔ اس موقع پر ایبا عجیب شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ جب اس نے اترنے میں کچھ دیر لگائی تب سلطان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹے، تم نیچے کیوں نہیں اتر رہے ہو؟ اس موقع پر جو سالار قریب آئی تھی ایبا کی حالت دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئی، اس لیے کہ ایبا کی رانوں اور دونوں پنڈلیوں کے اندر کئی تیر پیوست تھے۔ دوسری طرف کمار دیوی نے جب قریب آ کر ایبا کی حالت دیکھی تو اس بیچاری نے دکھ اور غم میں اپنا سر تھام لیا اور وہ آگے بڑھی۔ اس موقع پر وہ ایبا کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ایک سالار سلطان کے قریب آیا
اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، پہلے آپ گھوڑے سے اتریں، ایبا کے رانوں اور پنڈلیوں کے اندر بہت سے تیر پیوست ہیں، آپ اتریں گے تو پھر وہ آرام سے اتر سکے گا۔ اس سالار کے ان الفاظ پر سلطان شہاب الدین غوری فکر مند ہو گیا تھا۔ نیچے اترا اور اس نے دیکھا کہ واقعی کئی تیر ایبا کے رانوں اور پنڈلیوں میں پیوست تھے۔ کچھ دیر تک سلطان حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا کو سہارا دے کر نیچے اتار دو۔ اس موقع پر ایبا نے نفی میں گردن ہلائی اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، یہ تیر مجھے اس وقت لگے جب میں آپ کو لے کر میدان جنگ سے بھاگا تھا۔ پشت کی جانب سے ہم پر تیر اندازی کی گئی، جس کی وجہ سے یہ تیر لگے ہیں۔ میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا، پہلے میری رانوں اور پنڈلیوں سے تیر نکلوائیں، بعد میں اترتا ہوں۔ اس موقع پر جذبات سے بے قابو ہو کر کمار دیوی قریب آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، پہلے آپ نیچے اتریں، پھر آپ کو یہاں سیڑھیوں پر لٹا کر تیر نکالے جائیں گے۔ ایبا نے پھر نفی میں گردن ہلائی۔ تب سلطان کہنے لگا، طبیب کو بلا لو اور پھر یہیں بیٹھے بیٹھے اس کے تیر نکال دو، وہ ٹھیک کہتا ہے۔ ایک لشکری بھاگا بھاگا گیا اور وہ طبیب کو بلا کر لایا۔ پہلے تیر نکالے گئے، پھر ایبا اترا اور اسے سیڑھیوں پر لٹا کر طبیب نے زخموں پر مرہم لگا کر پٹیاں باندھیں۔ مرہم پٹی کرانے کے بعد ایبا جب اٹھ کر بیٹھ گیا، تب سلطان نے اس کی طرف دیکھا اور احتیاطاً کہنے لگا، تم بیٹھو نہیں، اسی طرح لیٹے رہو، پہلے میں قلعے کے اندر تمہارے آرام اور سکون کا اہتمام کرتا ہوں، اس کے بعد فصیل پر جا کر فصیل کے استحکامات کا جائزہ لیتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، پھر مزید ایبا کے قریب ہوتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے، جس جنگ کے لیے ہم آئے تھے، یوں جانو وہ جنگ تو ہم ہار چکے، حالات کا کچھ پتہ نہیں کہ آگے ہم پر کیا بیتے، میرے ساتھ کیا ہو اور تم پر کیا گزرے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آج ہی تمہارا اور کمار دیوی کا نکاح پڑھا دیا جائے، تاکہ جتنے دن ہم یہاں محصور رہیں وہ بیوی کی حیثیت سے تمہاری دیکھ بھال کرتی رہے۔ اس موقع پر طبیب جس نے ایبا کے زخموں کی مرہم پٹی کی تھی، وہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، جب یہ کام کرنا ہی ہے تو اس میں تاخیر کیوں؟ اس قلعے کے اندر ہم اجنبی ہیں۔ جس وقت آپ ان علاقوں کی طرف آئے تھے تو اس وقت بھی قلعہ خالی تھا اور آپ نے اس قلعے کا جائزہ لیا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس قلعے کے قریب دشمن سے ہمارا ٹکراؤ ہوا اور ہم بچ کر اس قلعے میں محصور ہو گئے۔ طبیب کے اس مشورے کو سلطان نے پسند کیا تھا۔ کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کمار دیوی، یہیں فصیل کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاؤ بیٹی، ابھی اور اسی وقت یہ طبیب تمہارے نکاح کا اہتمام کرے گا۔ کمار دیوی بیچاری شرمانے لگی تھی، گردن جھکا کر آگے بڑھی، ایبا کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ سلطان بھی وہاں ہو بیٹھا، کچھ سالار بھی وہاں آ گئے تھے اور ان سب کی موجودگی میں ایبا اور کمار دیوی کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ نکاح سے فارغ ہونے کے بعد سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کمار دیوی، میں ابھی اپنے کچھ لشکری بھیجتا ہوں، قلعے کے اندر کسی کمرے کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، وہاں تم ایبا کو اپنے ساتھ لے جانا، اسے آرام کرنے دینا اور دیکھ بھال بھی کرنا۔ اس موقع پر کمار دیوی بڑے پیار بڑے شوق سے ایبا کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس دوران ایبا کو نہ جانے کیا سوجھی، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں اپاہج نہیں ہوا کہ جا کر کمرے میں آرام کروں۔ موسم سرما کی وجہ سے میں نے چونکہ موٹا اور دبیز لباس پہنے ہوئے تھا، لہٰذا تیروں نے میری پنڈلیوں اور رانوں پر کوئی خاص اثر نہیں کیا، معمولی زخم ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سلطان محترم، اب جب کہ کمار دیوی میری بیوی ہے، ہم دونوں میاں بیوی فصیل کے اوپر ایک برج پر بیٹھیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس برج کے سامنے اور دائیں بائیں کون نزدیک آ کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سلطان محترم، جہاں تیر اندازی میں میرا نشانہ اچھا ہے، وہاں کمار دیوی کا نشانہ بھی بے خطا ہے، اور آج ہم دونوں میاں بیوی فصیل کے اوپر کسی برج میں بیٹھ کر اپنا فرض ادا کریں گے۔ اس موقع پر جب سلطان نے سوالیہ انداز میں کمار دیوی کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سلطان محترم، ایبا ٹھیک کہتے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی فصیل کے اوپر برج میں بیٹھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارے دائیں بائیں اور سامنے سے کون فصیل کے نزدیک آتا ہے۔
کمار دیوی کے ان الفاظ پر سلطان خوش ہو گیا تھا۔ دوبارہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹی، حالات کی ستم ظریفی دیکھو۔ میں تم دونوں کی شادی شان و شوکت سے کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری شادی ہوئی بھی تو انتہائی بے بسی اور بے کسی کی حالت میں، فصیل کی ان سیڑھیوں کے اوپر۔ کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، سلطان محترم، ہم دونوں کے لیے کیا یہ کم سعادت ہے کہ آپ کی موجودگی میں ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے؟ جواب میں سلطان مسکرایا۔ پھر آئبہ اور کمار دیوی دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ اس موقع پر آئبہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کمار دیوی نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ اس پر آئبہ کہنے لگا، کمار دیوی، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ سیڑھیاں چڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، میں بھاگ بھی سکتا ہوں۔ آئبہ کے ان الفاظ پر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمار دیوی مسکرا رہی تھی۔ دوسری طرف سلطان بھی اپنے سالاروں اور دیگر لوگوں کے ساتھ فصیل کی سیڑھیاں چڑھنے لگے تھے۔ آئبہ اور کمار دیوی ایک برج کے اندر ہو بیٹھے تھی۔ سلطان نے دوسرے برجوں کے اندر اپنے لشکری بٹھا دیے۔ دوسری طرف تینوں لشکر یعنی قرا بیگ، عثمان خان اور محمد خوارزم شاہ شہر کے قریب آ کر پڑاؤ کر گئے تھی۔ اس موقع پر قرا بیگ اور خوارزم شاہ دونوں شہر پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، لیکن سمرقند کا حکمران عثمان خان آڑے آ گیا۔ وہ محمد خوارزم شاہ کو علیحدہ لے گیا اور مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر آپ دونوں نے فصیل پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو میں تم دونوں کا ساتھ نہیں دوں گا، واپس چلا جاؤں گا۔ تم یہ خیال کر رہے ہو کہ فصیل پر حملہ آور ہو کر تم شہاب الدین غوری کو زندہ گرفتار کر لو گے اور قابو پا لو گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اس وقت وہ ہم تینوں کے سامنے بے بس ہے۔ تم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ وہ غزنی کا شہنشاہ ہے، وسیع علاقے اس کے تحت ہیں اور پورے ہندوستان کی حکمرانی اس کے پاس ہے۔ قطب الدین ایبک ہندوستان میں اس کا نائب ہے۔ جب ہندوستان میں قطب الدین ایبک، غزنی اور غور میں شہاب الدین غوری کے نائبوں کو خبر ہوگی کہ شہاب الدین نے اندخود کے قلعے میں محصور ہو کر اپنی جان بچائی ہے، تو یاد رکھنا، ہندوستان اور غزنی اور غور سے ایسے لشکر آئیں گے جو ہم تینوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ کیا تم اپنی بربادی چاہتے ہو؟ یہاں تک کہنے کے بعد عثمان خان جب خاموش ہوا تب محمد خوارزم شاہ نے اسے مخاطب کیا، تم چاہتے کیا ہو بیٹے؟ میں چاہتا ہوں کہ شہاب الدین غوری کو اس کے حال پر چھوڑ کر ہمیں اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس چلے جانا چاہیے۔ آج وہ ہمارے سامنے بے بس ہو گیا ہے، تو یاد رکھیے وہ کل ہم تینوں کو اپنے سامنے بے بس کر سکتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو علیحدگی میں اس لیے لایا ہوں کہ غیر مسلم ترک تو چاہیں گے کہ ہم آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو فنا کر دیں اور انہیں فوائد حاصل ہوں۔ وہ تو چاہیں گے کہ انہیں مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ ملے۔ اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جنگ ترک کر دی جائے۔ شہاب الدین غوری کو اس کے حال پر چھوڑ کر ہم اپنے لشکر کو واپس لے جائیں۔ پھر زیادتی بھی آپ کی ہے، اس لیے کہ نہ آپ مرو شہر پر حملہ آور ہو کر وہاں کے حاکم کو قتل کرتے اور نہ شہاب الدین غوری غزنی سے ان علاقوں کا رخ کرتا۔ عثمان خان کے ان الفاظ سے محمد خوارزم شاہ کچھ فکر مند ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہاں سے ہٹ جائیں، اپنے لشکر لے کر واپس چلے جائیں اور شہاب الدین غوری یہاں سے نکل کر واپس چلا جائے اور پھر تیاری کر کے ہم پر حملہ آور ہو کر نقصان پہنچائے، تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اس پر عثمان خان کہنے لگا، میں خود سلطان سے جا کر قلعے میں ملتا ہوں اور بات کو ختم کراتا ہوں۔ محمد خوارزم شاہ نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد عثمان خان اپنے چند محافظوں کے ساتھ اندخود کے قلعے میں داخل ہوا۔ سلطان بڑے پرتپاک انداز میں ملا۔ عثمان خان نے محمد خوارزم شاہ کی طرف سے سلطان سے معذرت طلب کی کہ غلطی سے مرو کا حاکم ختم کر دیا گیا تھا۔ عثمان خان نے سلطان شہاب الدین غوری سے صلح کر لی۔ معاملہ رفع دفع کیا گیا۔ عثمان خان اور قرا بیگ اور محمد خوارزم شاہ اپنے اپنے لشکروں کو لے کر اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے۔ یہ جنگ اپنے انجام کو پہنچی۔ سلطان نے بچے کچے لشکر کے ساتھ چند دن تک اندخود کے اندر قیام کیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر غزنی کی طرف چلا گیا۔ خوارزم کے حکمران محمد خوارزم شاہ کو فکر لاحق تھی کہ غزنی پہنچ کر سلطان شہاب الدین غوری اپنی طاقت و قوت کو مجتمع کرے گا، ہندوستان تک پھیلے ہوئے لشکریوں کو ایک جا کر کے ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہوگا اور اپنی گزشتہ پسپائی کا انتقام ضرور لینے کی کوشش کرے گا۔ انہی خیالات کے تحت اس نے تحائف دے کر
اپنے قاصد سلطان شہاب الدین غوری کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ یہ قاصد غزنی پہنچے اور محمد خوارزم شاہ کی طرف سے سلطان شہاب الدین کی خدمت میں صلح کی درخواست پیش کی، جو سلطان شہاب الدین غوری نے منظور کر لی۔ اس طرح دونوں مسلمان حکمرانوں کے درمیان صلح ہو گئی اور آئندہ کے لیے سلطان نے خوارزم پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اسی دوران ہندوستان میں غیر مسلم کھکروں نے جگہ جگہ حملہ آور ہو کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ لوٹ مار اور رہزنی کو انہوں نے ایک طرح سے اپنا پیشہ بنا لیا تھا، آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ قطب الدین ایبک چونکہ دہلی میں تھا اور سلطان شہاب الدین غوری کے خوارزمیوں کی طرف جانے کے بعد کھکروں کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی، لہٰذا انہوں نے چاروں طرف تباہی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ راستوں اور شاہراہوں کو انہوں نے پرخطر اور ویران بنا کر رکھ دیا تھا۔ آخر ان کھکروں کی شکست و ریخت، ان کی ترکتاز اور تباہی اور بربادی کے کھیل کی خبریں سلطان شہاب الدین غوری تک غزنی پہنچنا شروع ہوئیں۔ تب ان کی سرکوبی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ایبا اور کمار دیوی نے اس وقت تک سلطان کے پاس غزنی میں ہی قیام کیا ہوا تھا۔ سلطان نے اپنے لشکر کو پہلے استوار کیا، پھر اس کے بعد تیز رفتار قاصد قطب الدین ایبک کے پاس دہلی روانہ کیے۔ قطب الدین ایبک کو حکم دیا کہ سلطان خود ایک لشکر کے ساتھ غزنی سے روانہ ہونے والا ہے اور قطب الدین ایبک بھی اپنے لشکر لے کر مغرب کا رخ کرے تاکہ کھکروں پر حملہ آور ہو کر انہیں راہ راست پر لایا جا سکے اور لوگوں کی جان و مال کو محفوظ کر لیا جائے۔ اس پیغام کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری اور ایبا اپنے لشکر کو ساتھ لے کر غزنی سے روانہ ہوئے۔ دوسری طرف قطب الدین ایبک بھی لشکر کو لے کر دہلی سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس طرح سلطان نے قطب الدین ایبک کو ساتھ ملا کر کھکروں کے خلاف حرکت میں آنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ قطب الدین ایبک جس وقت اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچا تو سلطان شہاب الدین غوری پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں خیمہ زن ہو چکا تھا۔ سلطان اور ایبا اور دوسرے سالاروں نے بہترین انداز میں قطب الدین ایبک کا استقبال کیا۔ قطب الدین ایبک کا لشکر بھی سلطان کے لشکر کے پہلو میں خیمہ زن ہوا۔ اس موقع پر بڑی ہمدردی اور ارادت مندی میں قطب الدین ایبک سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے خوارزم کے حالات سن کر بڑا دکھ ہوا ہے۔ جب حسین خرمل اپنے آدمیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا تو اپنے دشمن سے جنگ کی ابتدا نہیں کرنا تھی، میری طرف قاصد بھجواتی یا غزنی قاصد بھجواتی، مزید لشکری طلب کرتے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یقیناً ہم ان تینوں قوتوں کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ قطب الدین ایبک کے ان الفاظ پر سلطان نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، قطب الدین، جو بات گزر گئی اس پر پچھتاوا نہیں کرنا چاہیے۔ یوں جانو وہ پسپائی ہمارے مقدر میں لکھی تھی تو خداوند قدوس نے ہمیں وہ دن دکھایا، تم نے ایبا کو مبارکباد نہیں دی۔ قطب الدین ایبک نے پہلے غور سے ایبا کی طرف دیکھا، پھر استفہامیہ انداز میں سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیسی مبارک؟ سلطان کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، اس کی اور کمار دیوی کی شادی ہو چکی ہے، یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ خبر سن کر قطب الدین ایبک ایسا خوش ہوا کہ کچھ دیر تک مسکراتے ہوئے ایبا کی طرف دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس نے ایبا کو گلے لگا کر اس کے کان میں مبارکباد دی۔ ساتھ ہی قطب الدین ایبک نے ایبا سے کچھ کہنا چاہا کہ سلطان پھر بول اٹھا، اب تم دونوں اپنے سالاروں کو ساتھ لے کر لشکر کے قیام اور کھانے کا اہتمام کرو۔ جواب میں قطب الدین سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ اپنے خیمے میں جائیں، اب میں اور ایبا دونوں مل کر سارا انتظام سنبھال لیتے ہیں۔ اس جواب پر سلطان نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ سلطان کے جانے کے بعد قطب الدین ایبک نے ایبا کو مخاطب کیا، چلو پہلے مجھے کمار دیوی کے پاس لے چلو، میں اسے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد لشکر کے قیام اور کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایبا خوش ہو گیا تھا، قطب الدین کو لے کر اپنے خیمے کی طرف گیا۔ خیمے میں اس وقت کمار دیوی بیٹھی ہوئی خیمے کا سامان درست کر رہی تھی۔ جو ہی اس نے خیمے کے دروازے پر ایبا کے ساتھ قطب الدین ایبک کو آتے دیکھا، ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے اس نے ایک طرف رکھ دیے، خیمے کے دروازے کے قریب آئی اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی، میں آپ کو اپنے خیمے کے دروازے پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر قطب الدین ایبک کے چہرے پر خوشی کی لہریں بکھر گئیں۔ آگے بڑھا، کمار دیوی کے سر پر ہاتھ رکھا،
پھر بڑی ہمدردی میں کہنے لگا، میری بہن، میں تیری کامیابی پر تجھے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو نے اپنا گوہر مقصود حاصل کرنے کا مصمم ارادہ کیا ہوا تھا، اور دیکھیں تیری کوششیں کامیاب ہوئیں۔ تو نے جو نہر والا سے خوارزم تک کا سفر کیا، آخر تجھے اس سفر کا پھل مل کر رہا۔ یہ کہو کہ تم دونوں کی شادی کہاں ہوئی؟ اس پر عیبا نے مختصر الفاظ میں اندخود قلعے کی سیڑھیوں پر انتہائی بے بسی کی حالت میں جو نکاح ہوا تھا اس کی تفصیل بتا دی۔ یہ تفصیل جان کر قطب الدین ایبک تھوڑی دیر تک خاموش رہا، دونوں کی طرف بڑی ہمدردی سے دیکھتا رہا، پھر کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کمار دیوی، تم دونوں کا نکاح انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہوا، جس کا مجھے دکھ اور افسوس ہے۔ کاش حالات ایسے ہوتے میں دہلی میں تمہاری شادی کا شایع نشان طریقے سے اہتمام کرتا، یا سلطان غزنی میں ہوتا تو تمہاری شادی کا اہتمام پورے طز و احتشام سے کرتا۔ بہرحال تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی بن گئے، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے لباس کے اندر سے قطب الدین ایبک نے نقدی کی ایک تھیلی نکالی۔ وہ تھیلی اس نے کمار دیوی کی طرف بڑھائی اور کہنے لگا، میری بہن، اگر تمہاری شادی میرے پاس میری نگرانی میں ہوتی تو میں تمہیں بہت کچھ دیتا۔ اب بھی تم دونوں کی شادی کے بعد میری ملاقات تم دونوں سے اس وقت ہو رہی ہے جب ہم کھکروں کے خلاف مہم کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ یہ تھیلی اپنے پاس رکھو، اس میں سنہرے سکے ہیں، یہ میں تمہیں تمہاری شادی کی خوشی میں پیش کرتا ہوں۔ کمار دیوی نے بڑی ممنونیت سے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بھائی، ہمارے پاس نقدی بہت ہے، میں نہر والا سے خالی ہاتھ نہیں چلی تھی، میرے پاس نقدی کے علاوہ زیورات اور قیمتی جواہرات بھی تھے جو اس وقت ہمارے پاس ہیں۔ کمار دیوی خاموش ہوئی تو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک کہنے لگا، میری بہن، وہ تمہارا اثاثہ ہے، تمہارے کام آئے گا، یہ میں تمہیں تمہاری شادی کی خوشی کے موقع پر دے رہا ہوں۔ قطب الدین ایبک کے ان الفاظ پر کمار دیوی استفہامیہ اور کسی قدر بڑے غور سے ایبا کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے کے انداز کو قطب الدین ایبک سمجھ گیا تھا، لہٰذا قطب الدین ایبک ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا، جب تک تم اجازت نہیں دو گے لگتا ہے کمار دیوی یہ نقدی نہیں لے گی۔ ایبا نے جب مسکراتے ہوئے سر کے اشارے سے نقدی لینے کے لیے کہا، تب کمار دیوی مسکرائی، ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے نقدی کی تھیلی لے لی۔ اس موقع پر کمار دیوی کو مخاطب کر کے ایبا کہنے لگا، کمار دیوی، تم آرام کرو، میں اور امیر دونوں ذرا ان لشکریوں کے قیام کے علاوہ سارے لشکر کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور تھوڑی دیر تک لوٹتا ہوں۔ اس پر کمار دیوی سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی تھی، جبکہ قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں وہاں سے ہٹ کر لشکر کے قیام اور کھانے کے انتظامات میں لگ گئی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک دونوں اپنے لشکر کو لے کر کھکروں پر حملہ آور ہوئے اور ان کی خوب سرکوبی کی۔ ان میں جو سرکش تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا، اور جنہوں نے اطاعت فرما برداری قبول کر لی انہیں معاف کر دیا گیا۔ اس طرح کھکروں کو ان کے کیے کی خوب سزا ملی تھی۔ اسی دور میں کھکروں کے اندر جو مسلمان مبلغ اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کر رہے تھے، اس کی تبلیغ کی وجہ سے کھکروں میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا۔ کھکروں کا سردار بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تھا، اور اس نے اس مسلمان مبلغ سے پوچھا، اگر میں مذہب اسلام قبول کرنے کے لیے سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا؟ اس پر اس مبلغ نے کھکروں کے سردار کو یقین دلایا کہ مسلمانوں کا سلطان تجھے اس حالت میں دیکھ کر بے حد خوش ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن علاقوں میں تم لوگ آباد ہو یہاں کی حکومت تمہارے سپرد کر دے۔ اس مبلغ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد کھکروں کا سردار مطمئن ہو گیا۔ مبلغ نے اس ساری کیفیت کو ایک خط کے ذریعے سلطان شہاب الدین غوری کے سامنے پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ اس مبلغ کا یہ خط ملتے ہی سلطان شہاب الدین غوری نے ایک مرصع کمربند اور گراں بہا قلت کھکروں کے سردار کے لیے بھجوائی اور اسے اپنے دربار میں طلب کیا۔ کھکروں کا سردار سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا، اور سلطان شہاب الدین غوری نے اس کے نام کوہستانی علاقوں کی فرمانروائی کا حکم بھی جاری کر دیا تھا۔ اس طرح سلطان شہاب الدین غوری سے مل کر وہ سردار لوٹا اور اپنی قوم کے ایک بڑے حصے کو اس نے اسلام کی طرف راغب کر لیا، لیکن تھوڑے بہت کھکر اب بھی غیر مسلم اور غیر مذہبی رہے تھے۔ کھکروں کا معاملہ طے کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے تو اپنے لشکر کے ساتھ لاہور میں ہی قیام کیا ہوا تھا، جبکہ قطب الدین ایبک جو لشکر لے کر آیا تھا
اسے دہلی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ایبا کا معاملہ سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس نے کہا کہ وہ دہلی کا رخ کرنا چاہتا ہے، تب سلطان نے ایبا اور کمار دیوی کو قطب الدین ایبک کے ساتھ دہلی جانے کی اجازت دے دی۔ سلطان شہاب الدین غوری چند روز لاہور میں قیام کرنے کے بعد وہاں سے کوچ کیا اور غزنی کا رخ کیا۔ 2 شعبان 602 ہجری کو سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے پڑاؤ کیا۔ جس مقام پر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا، اس مقام کو برہمیک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں قیام کے دوران دوسرے روز جس وقت سلطان شہاب الدین غوری کے خیمے اکھاڑے جا رہے تھے، کیونکہ سلطان وہاں سے غزنی کی طرف کوچ کرنا چاہتا تھا، تو کچھ غیر مسلم کھکر جن کی تعداد لگ بھگ 20 تھی، وہ سلطان کے لشکریوں کے بھیس میں سلطان کی خیمہ گاہ میں داخل ہو چکی تھی۔ چونکہ سلطان نے کھکروں کی خوب سرکوبی کی تھی اور ان میں سے اکثر کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا تھا، لہٰذا یہ غیر مسلم کھکر سلطان سے نالاں اور خفا تھے اور ہر صورت میں سلطان کا خاتمہ کرنے کے درپے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سلطان کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنی جانیں وقف کر دیں گے۔ جس وقت سلطان کے لشکر کے خیمے اکھاڑے جا رہے تھے، وہ کھکر شاہی خیمے کے قریب پہنچ گئی اور ان میں سے ایک کھکر آگے بڑھا، شاہی خیمے کے قریب گیا اور دربان کو خنجر مار کر اس نے زخمی کر دیا۔ دربان کے زخمی ہونے پر کھکر ادھر ادھر ہٹ گئے، جبکہ سلطان شہاب الدین غوری کے جس قدر محافظ تھے وہ اس زخمی دربان کو سنبھالنے میں لگ گئے تھے۔ اس موقع سے ان کھکروں نے فائدہ اٹھایا اور سلطان کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ اس وقت سارے محافظ چونکہ دربان کو سنبھالے ہوئے تھے، سلطان کے پاس اس وقت صرف 2 ترک غلام تھے جو سلطان کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کھکر جو تعداد میں 20 کے قریب تھے ایک دم خیمے میں داخل ہوئے۔ دونوں ترک غلام اور خود شہاب الدین غوری ان کھکروں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتے تھے کہ ان سفاک کھکروں نے حملہ آور ہو کر ترک غلاموں کے علاوہ سلطان شہاب الدین غوری کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس حملے میں کہتے ہیں کہ سلطان کے جسم پر 22 زخم آئے تھے۔ اس طرح یہ عظیم فرمانروا اس عالم فانی سے کوچ کر گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے لگ بھگ 35 برس تک حکومت کی تھی۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف ایک لڑکی اس کی یادگار رہ گئی تھی۔ جس وقت سلطان کو قتل کیا گیا تھا، لشکر کی عجیب حالت ہو رہی تھی، تاہم اس وقت سلطان شہاب الدین غوری کا ترک وزیر معید الملک سجستانی لشکر میں موجود تھا۔ اس نے لشکر کو سنبھالا اور سلطان کی لاش لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے جو ابھی زندہ تھی ایک عمارت بنوا دی تھی، چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری کی لاش غزنی لے جا کر بیٹی کے لیے بنوائی جانے والی عمارت میں ہی دفن کر دی گئی۔ سلطان جب اس عالم فانی سے کوچ کر گیا تو اس کے خزانے جواہرات اور نقدی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی دولت کا اندازہ مورخین اس سے لگاتے ہیں کہ اس وقت سلطان کے خزانے میں 500 الماس موجود تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین غوری ہمیشہ شریعت کا پابند رہا اور عدل و انصاف ہمیشہ شریعت کے مطابق کرتا رہا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین غوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مصداق بھی بنتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 600 سے کچھ اوپر سال گزر جانے پر ایک مسلمان بادشاہ کی شہادت ہوگی، اسی سال قیامت کا پہلا نشان ظاہر ہوگا۔ سلطان شہاب الدین غوری 602 ہجری میں شہید ہوا اور اسی سال چنگیز خان نے خروج کیا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مورخین سلطان شہاب الدین غوری کو اسلام کا ایک مضبوط بند خیال کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی شہادت پر قیامت کا ایک در کھل گیا۔ بہرحال سلطان شہاب الدین غوری کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے پوری زندگی جد و جہد میں گزاری۔ اس کا گرمائی مرکز حکومت غزنی اور خراسان تھی، جبکہ سرمائی مرکز حکومت ہندوستان میں لاہور شہر تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہاب الدین غوری اپنے بھائی غیاث الدین غوری کے ساتھ حکومت و سلطنت میں شریک رہتا تھا، جس طرح کہ تغرل بیگ سلجوقی اور چوغر بیگ سلجوقی دونوں بھائی مل کر حکومت کرتے تھے۔ غیاث الدین و شہاب الدین دونوں بڑے اتفاق و محبت سے رہتے تھے اور دونوں بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ شہاب الدین غوری اپنے بڑے بھائی غیاث الدین غوری کو اپنا آقا سمجھتا اور اس کے ہر ایک منشا کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا۔ خراسان کے ملک کا اکثر حصہ اپنی حکومت میں شامل کرنے کے بعد
غوریوں نے ہندوستان کی طرف توجہ کی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سلطنت غزنوی کا جانشین سمجھتی اور جس قدر ملک سلطان غزنوی کے قبضے میں تھا اس تمام ملک کو قبضے میں لانا اپنا جائز حق تصور کرتی تھی۔ پھر شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد دولت غوریہ کا شیرازہ درہم برہم ہو گیا۔ ہندوستان میں قطب الدین ایبک مستقل بادشاہ اور خاندان غلامان کی سلطنت کا بانی ہوا، اور فیروز کوہ کے تخت پر اس کا بھتیجا سلطان محمود غوری ابن غیاث الدین غوری متمکن ہوا۔ 607 ہجری میں محمود غوری بھی مقتول ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بہاؤالدین تخت نشین ہوا، جس کو خوارزم شاہ نے قید کر لیا۔ اس کے بعد اس خاندان کے متوسلین نے ایک بعد دیگرے برائے نام غور میں حکومت کی، اور بہت جلد اس خاندان کا خاتمہ ہو گیا، ختم شد۔